پاکستان کا JF-17 تھنڈر اب صرف جنگی جہاز نہیں رہا، یہ ڈالر چھاپنے والی مشین بن چکا ہے۔ یورپ کے اربوں ڈالر کے طیارے پیچھے رہ گئے اور دنیا لائن میں لگ گئی پاکستان کے وار ٹیسٹڈ گیم چینجر فائٹر کے لیے۔ ایک ہفتہ اور 5 ممالک بنگلہ دیش، سعودی عرب، سوڈان، عراق اور اب انڈونیشیا بھی خریدار بن چکا ہے۔ 12 ارب ڈالر سے زائد کی ڈیلز طے ہو چکی ہیں۔ IMF کو خدا حافظ کہنے کی تیاری ہے اور 2026 کے آغاز سے پاکستان کی قسمت کا ستارہ عروج پر ہے۔ یہ وہی JF-17 ہے جس نے میدان جنگ میں خود کو منوایا اور اب عالمی مارکیٹ میں یورپ، امریکہ اور بھارت سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مودی کے لیے 2026 میں بڑے سرپرائز ہیں۔ بھارت چاروں طرف سے گھرتا جا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ JF-17 کامیاب کیوں ہوا، سوال یہ ہے کہ اب کون JF-17 تھنڈر کا اگلا نشانہ بنے گا۔ اس ویلاگ میں جانیں گے کون JF-17 تھنڈر خرید رہا ہے، کون قطار میں کھڑا ہے اور پاکستان کیسے عالمی دفاعی طاقت بن چکا ہے۔ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ طارق۔ ویورز، ایک ہی ہفتے کے دوران بنگلہ دیش، سعودی عرب، سوڈان، عراق اور اب انڈونیشیا کی جانب سے بھی پاکستانی دفاعی مصنوعات میں دلچسپی سامنے آنا پاکستان کی تیزی سے ابھرتی ہوئی دفاعی صنعت کا واضح ثبوت ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد دفاعی سپلائر کے طور پر اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ JF-17 تھنڈر طیاروں اور دیگر جدید ڈرونز، فضائی دفاعی نظام اور تربیتی پیکجز میں مسلسل بڑھتی ہوئی عالمی دلچسپی اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان عسکری ٹیکنالوجی اب معیار، قیمت اور جنگی کارکردگی تینوں حوالوں سے عالمی منڈی میں مقابلہ کر رہی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اتنے کم وقت میں متعدد ممالک کی جانب سے خریداری یا معاہدوں میں دلچسپی دراصل پاکستان کی اسٹریٹجک سفارتکاری، عسکری خود کفالت اور دفاعی برآمدات میں غیر معمولی اضافے کا اندیہ ہے، جو مستقبل میں ملکی معیشت، دفاعی خود مختاری اور عالمی اثر و رسوخ کو نئی جہت دے سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور انڈونیشیا لڑاکا طیاروں اور ڈرونز کے دفاعی معاہدوں کے قریب پہنچ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات کی، جس میں جکارتا کو لڑاکا طیاروں اور ڈرونز کی فروخت پر ممکنہ معاہدے پر بات چیت کی گئی۔ پیر کے روز ملاقات سے آگاہ 3 سیکیورٹی عہدیداروں نے اس پیش رفت کی تصدیق کی۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب پاکستان کی دفاعی صنعت مختلف ممالک کے ساتھ دفاعی ساز و سامان کی فراہمی کے معاہدوں پر پیش رفت کر رہی ہے، جن میں لیبیا کی نیشنل آرمی اور سوڈان کی فوج کے ساتھ ممکنہ معاہدے شامل ہیں، جبکہ پاکستان خود کو خطے میں ایک نمایاں دفاعی طاقت کے طور پر منوانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ انڈونیشیا کی وزارت دفاع نے وزیر دفاع اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے درمیان ملاقات کی تصدیق کی ہے۔ انڈونیشیا کے وزارت دفاع کے ترجمان نے رائٹرز کو بتایا کہ ملاقات میں مجموعی دفاعی تعاون، اسٹریٹجک ڈائیلاگ، دفاعی اداروں کے درمیان روابط مضبوط بنانے اور طویل المدتی بنیادوں پر مختلف شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بات چیت کا محور پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار کردہ کثیر المقاصد لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر اور نگرانی اور ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے ڈرونز کی فروخت تھا۔ 2 دیگر ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اور ان میں 40 سے زائد JF-17 تھنڈر طیارے شامل ہیں، جبکہ انڈونیشیا نے پاکستان کے ڈرونز میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ذرائع نے ممکنہ معاہدے کی مدت اور طیاروں کی ترسیل کے شیڈول سے متعلق کوئی تفصیل فراہم نہیں کی۔ انڈونیشیا پرانے فضائی بیڑے کی جگہ نیا نظام لانا چاہتا ہے۔ فوجی خریداری سے واقف ایک اور سیکیورٹی ذریعے کے مطابق پاکستان انڈونیشیا کو JF-17 تھنڈر طیارے، فضائی دفاعی نظام اور انڈونیشین فضائیہ کے جونیئر، مڈ لیول اور سینئر افسران کے لیے تربیت فراہم کرنے پر بھی بات چیت کر رہا ہے، جبکہ انجینئرنگ سٹاف کی ٹریننگ بھی معاہدے کا حصہ ہو سکتی ہے۔ ریٹائرڈ ایئر مارشل عاصم سلیمان نے رائٹرز کو بتایا انڈونیشیا کے ساتھ معاہدہ پائپ لائن میں ہے اور JF-17 تھنڈر طیاروں کی تعداد 40 کے قریب ہے۔ انڈونیشیا کے صدر گزشتہ ماہ 2 روزہ دورے پر پاکستان آئے تھے، جہاں دفاع سمیت 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی۔ انڈونیشیا گزشتہ چند برسوں میں اپنی فضائیہ کو مضبوط بنانے اور پرانے طیاروں کی جگہ نئے طیارے لانے کے لیے بڑے دفاعی آرڈرز دے چکا ہے، جن میں 2022 میں 1.8 ارب ڈالر مالیت کے 42 فرانسیسی رافیل طیارے اور گزشتہ سال ترکی سے کان 48 لڑاکا طیارے شامل ہیں۔
جکارتا چین کے J-10C لڑاکا طیاروں کی خریداری پر بھی غور کر چکا ہے اور امریکہ سے F-15EX طیاروں کی خریداری کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ پاکستان کی دفاعی صنعت عالمی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ بھارت کے ساتھ گزشتہ سال مختصر تنازع میں پاکستانی لڑاکا طیاروں کے استعمال کے بعد پاکستان کے دفاعی پروگرام میں عالمی دلچسپی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی توجہ کا مرکز F-17 تھنڈر طیارے رہے ہیں، جو آذربائیجان کے ساتھ معاہدے اور لیبیا کی نیشنل آرمی کے ساتھ $4 ارب کے دفاعی پیکج کا حصہ بھی بن چکے ہیں۔ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے پر غور کر رہا ہے، جس میں سپر مشاق تربیتی طیارے اور F-17 تھنڈر جیٹس شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد اور ڈھاکہ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، جو بھارت کے لیے ایک نیا چیلنج ہے۔ اسلام آباد سعودی عرب کے ساتھ بھی $2 سے $4 ارب مالیت کے دفاعی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے۔ یہ رائٹرز کا دعویٰ ہے، جس میں سعودی قرضوں کو دفاعی ساز و سامان میں تبدیل کرنے کا امکان بھی شامل ہے۔ F-17 تھنڈر کن کن ممالک کے پاس ہے اور کون خواہش مند ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ویورز، پاکستان اور چین کے جوائنٹ وینچرز جنگی طیارے F-17 تھنڈر کی خریداری میں عالمی سطح پر دلچسپی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ مختلف ممالک کی جانب سے اس طیارے کی خریداری یا ممکنہ معاہدوں کی خبروں کے بعد حال ہی میں عراقی فضائیہ نے بھی پاکستان سے F-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی خریداری کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ F-17 تھنڈر طیارے پاکستان کے دفاع کا بنیادی ستون سمجھے جاتے ہیں، تاہم حالیہ چند ماہ کے دوران یہ طیارہ عالمی سطح پر ایک نمایاں برانڈ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے حال ہی میں عراق اور سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جہاں ان کی مقامی دفاعی حکام اور فضائیہ کی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ایئر چیف کے دورہ عراق کے موقع پر عراقی فضائیہ نے پاکستان ایئر فورس کی عالمی معیار کی تربیت سے استفادہ کرنے اور F-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ سعودی عرب میں ملاقاتوں کے دوران سعودی قیادت نے بھی ملٹی ڈومین آپریشنز کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ اسی تناظر میں بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ نے بھی گزشتہ ہفتے دورہ پاکستان کے موقع پر F-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی، تاہم بنگلہ دیش نے تاحال کسی حتمی معاہدے کا اعلان نہیں کیا۔ پاکستان فضائیہ کے زیر استعمال F-17 تھنڈر نے اس وقت دوبارہ مقبولیت حاصل کی جب گزشتہ برس مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 روزہ مختصر جنگ میں اس طیارے نے اپنی جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ساؤتھ ایشیا جرنل کے مطابق F-17 طیاروں کو دیگر ممالک کے لڑاکا طیاروں پر اس وجہ سے بھی سبقت حاصل ہے کیونکہ اسے کئی مرتبہ کامیابی سے میدان جنگ میں آزمایا جا چکا ہے۔ پاک بھارت جھڑپ کے بعد اس طیارے کی عالمی مانگ میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ کئی ممالک پہلے ہی اسے اپنے دفاعی بیڑوں میں شامل کر چکے ہیں۔ اس وقت F-17 تھنڈر آذربائیجان، نائجیریا اور میانمار کی فضائیہ کے زیر استعمال ہے۔ رائٹرز نے حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قرض کے بدلے F-17 تھنڈر طیاروں کی فراہمی پر مذاکرات جاری ہیں۔ تاہم ترجمان دفتر خارجہ نے اس معاملے سے متعلق سوال کے جواب میں کہا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کسی بھی دفاعی معاہدے کی تصدیق باضابطہ تکمیل کے بعد کی جائے گی۔ گزشتہ سال دسمبر میں یہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھی کہ پاکستان نے لیبیا کے ساتھ $4 ارب کا دفاعی معاہدہ کیا ہے، جس میں درجن سے زائد F-17 طیاروں کی فروخت شامل ہے۔ پاکستان اور لیبیا میں $6.4 ارب کا دفاعی معاہدہ، جس میں 16 F-17 لڑاکا طیاروں اور 12 مشاق تربیتی طیاروں کی خریداری شامل ہے۔ یہ معاہدہ زمینی، بحری اور فضائی ساز و سامان کی فراہمی پر مشتمل ہے، جو 2.5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ پاکستانی دفاعی حکام کے مطابق یہ معاہدہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے گزشتہ ہفتے مشرقی لیبیا کے شہر بنغازی کے دورے کے دوران لیبیائی نیشنل آرمی کے نائب کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ کے درمیان ملاقات کے بعد طے پایا تھا۔ اس معاہدے کو پاکستان کی تاریخ میں ہتھیاروں کی فروخت کے سب سے بڑے معاہدے میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ LNA کے سرکاری میڈیا چینل کے مطابق معاہدے میں اسلحے کی فروخت، مشترکہ تربیت اور فوجی پیداوار شامل ہے۔ اب اگر F-17 تھنڈر کی جنگی کارکردگی کا ذکر کیا جائے تو پاکستانی فضائیہ F-17 طیاروں کو مختلف عسکری آپریشنز میں کامیابی سے استعمال کر چکی ہے۔ 2014 میں آپریشن ضرب عضب کے دوران اس طیارے نے افغانستان کی سرحد پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ 2017 میں پاک ایران سرحدی علاقے میں F-17 تھنڈرز کی مدد سے ایک ڈرون SUV کو مارا گیا۔ فروری 2019 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے دوران F-17 نے اپنی جنگی صلاحیت کا مظاہرہ دکھایا۔ اس طیارے نے ایک مربوط نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کارروائی میں بھارت کا ایک طیارہ پاکستانی حدود میں آ گرا تھا اور بھارتی پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری بھی عمل میں آئی تھی۔ جنوری 2025 میں ایرانی سرحد سے پاکستان پر بیلسٹک میزائل حملوں کے جواب میں شروع کیے گئے آپریشن مرگ برسر مچار میں بھی F-17 طیاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور زمینی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ F-17 تھنڈر کو آخری بار مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ میں آزمایا گیا
اور اس لڑائی کے دوران اس طیارے کے جدید بلاک 3 ورژن نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا لوہا منوایا تھا۔ گزشتہ سال دبئی میں منعقد ہونے والے ایئر شو کے دوران بھی GF-17 تھنڈر کے چرچے رہے، جہاں بھارتی فضائیہ کے افسران کی اس طیارے کے ساتھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ GF-17 تھنڈر کی صلاحیتوں کی بات کی جائے تو GF-17 تھنڈر ایک جدید ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے جسے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا اور چین کی ایئر کرافٹ انڈسٹری کارپوریشن نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ اس طیارے کی پیداوار 58% پاکستان جبکہ 42% چین میں کی جاتی ہے۔ یہ طیارہ فضا سے فضا، فضا سے زمین اور سمندر میں موجود اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ طیارے میں بہترین جاسوسی نظام موجود ہے اور یہ جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس ہے۔ یہ طیارہ کم وزن ہونے کے ساتھ ہر موسم میں مؤثر کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور درمیانی اور کم بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ پاکستان اور چین نے اس طیارے میں وقت کے ساتھ مسلسل اپ گریڈیشنز کی ہیں۔ اس کا ابتدائی ورژن 2009 میں آپریشنل ہوا تھا، جبکہ جدید ترین بلاک 3 ورژن 2020 میں سامنے آیا، جسے 4.5 جنریشن کے لڑاکا طیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ GF-17 تھنڈر کے بلاک 3 ورژن میں ایکٹیو الیکٹرانکلی سیکنڈ ارے AESA رڈار، جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت شامل ہے۔ یہ رڈار نہ صرف دشمن کے طیاروں کو طویل فاصلے سے ڈھونڈنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ بیک وقت کئی اہداف کو ٹریک کر کے ان پر نشانہ بھی لگا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق 4.5 جنریشن کے لڑاکا طیارے اگر دشمن کے رڈار زون میں داخل ہوں تو انہیں ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ GF-17 تھنڈر اپنی الیکٹرانک جیمنگ صلاحیتوں کے ذریعے سگنلز کو جام کرنے یا طویل فاصلے کے میزائل سے حملہ کر کے واپسی کا راستہ بنا سکتا ہے۔ GF-17 تھنڈر 10,000 پاؤنڈ سے زائد پے لوڈ اٹھا کر اڑنے کی صلاحیت سے لیس ہے۔ اس کے علاوہ یہ طیارہ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے کی مدد سے پائلٹ اپنی نظروں کے اشارے سے ہدف کو لاک کر سکتا ہے۔ پاک چین پارٹنرشپ کی بات کی جائے تو پاکستان اور چین کے درمیان GF-17 تھنڈر کے مشترکہ تیاری کا باقاعدہ معاہدہ 1999 میں طے پایا تھا۔ اس طیارے نے اپنی پہلی پرواز 25 اگست 2003 کو چین میں کی، جبکہ یہ طیارہ 2007 میں پہلی بار باقاعدہ طور پر پاکستان ایئر فورس کے فضائی بیڑے کا حصہ بنا۔ مارچ 2007 میں پہلے 2 طیارے چین سے پاکستان پہنچے تھے، جنہیں 23 مارچ کی یوم پاکستان پریڈ میں شامل کیا گیا تھا۔ GF-17 تھنڈر خریدنے والے ممالک کی بات کی جائے تو میانمار پہلا ملک تھا جس نے 2015 میں پاکستان کو GF-17 تھنڈر طیاروں کا آرڈر دیا تھا اور تقریباً 7 طیارے حاصل کر چکا ہے۔ میانمار نے طیاروں کی پہلی کھیپ 2018 میں حاصل کی تھی۔ نائجیریا نے 2016 میں ان طیاروں کی خریداری کی دلچسپی ظاہر کی۔ 2021 میں نائجیریا کو 3 طیاروں کی پہلی کھیپ فراہم کی گئی جو اس وقت فضائی بیڑے میں شامل تھی۔ آذربائیجان نے فروری 2024 میں پاکستان کے ساتھ GF-17 تھنڈر طیاروں کے حصول کا معاہدہ کیا۔ ستمبر 2024 میں پہلا طیارہ آذربائیجان کے حوالے کیا گیا، جبکہ نومبر 2025 میں GF-17 تھنڈر بلاک 3 کے مزید 5 طیارے آذربائیجان کے فضائی بیڑے میں شامل کر دیے گئے۔ آذربائیجان نے نومبر میں اپنے یوم فتح کی پریڈ میں پہلی بار GF-17 تھنڈر طیاروں کو عوام کے سامنے پیش کیا تھا، جس کے بعد وہ اس طیارے کا تیسرا غیر ملکی آپریٹر بن چکا ہے۔ گزشتہ برس دبئی ایئر شو کے دوران پاکستانی فوج نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ایک دوست ملک کے ساتھ GF-17 کی خریداری کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں، تاہم خریدار ملک کا نام ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اس طیارے کے حصول کے خواہش مند ممالک میں سوڈان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ اب گزشتہ ایک ہفتے میں بنگلہ دیش، سعودی عرب، سوڈان، عراق کے بعد انڈونیشیا بھی خریدار بن چکے ہیں۔ GF-17 تھنڈر نے ثابت کر دیا کہ پاکستان اب صرف خریدار نہیں بلکہ فیصلہ ساز بن چکا ہے۔ آج دنیا پاکستان سے طیارے مانگ رہی ہے، کل شاید دفاعی حکمت عملی بھی مانگے۔ جو کہتے تھے پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے، آج وہی پاکستان اربوں ڈالرز کے معاہدے سائن کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک جہاز کی کہانی نہیں، یہ ایک قوم کے واپس کھڑے ہونے کی کہانی ہے۔ 2026 کے آغاز سے دنیا کے نقشے خاموشی سے بدل رہے ہیں۔ کیا GF-17 تھنڈر واقعی گیم چینجر ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔